حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعین کے عظیم بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ نہ صرف ایک باعمل عالم تھے بلکہ زاہد، عابد اور متقی انسان بھی تھے۔ آپ کی پوری زندگی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل اور اللہ تعالیٰ کے خوف میں گزری۔ آپ کی شخصیت تقوی، علم اور حکمت کا ایک روشن مینار تھی جس کی روشنی نے صدیوں تک دلوں کو منور کیا۔ آپ کی ولادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سن 22 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھی، چونکہ آپ کا بچپن ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گزرا، اس لیے آپ کو اس کا خصوصی پیار اور توجہ حاصل رہی۔ جب آپ بچپن میں روتے تو ام المؤمنین آپ کو گود میں لے کر اپنی چاٹی آپ کے منہ میں دیتی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے لیے دودھ بھی جاری ہو جاتا۔ اس نسبت پہ آپ کو امہات المؤمنین کا دودھ نصیب ہوا، جو ایک عظیم روحانی شرف ہے۔ ایک بار آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیالے سے پانی پی لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے پیالے کا پانی کس نے پیا، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حسن نے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جتنا پانی میرے پیالے سے پیا اتنا ہی علم اس میں منتقل ہو گیا۔ یہ الفاظ اس بات کی گواہی تھی کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن سے ہی علم و حکمت کی روحانی دولت مل چکی تھی۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ یہی دعا بعد میں اس کی زندگی کے ہر پہلو میں نمایاں ہوئی۔ علم، زہد، تقوی، فصاحت، بلاغت، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی مقام عطا فرمایا۔ جب آپ کی پیدائش کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اس بچے کا نام حسن رکھو، یہ بہت خوبصورت ہے۔ یوں آپ کا نام حسن رکھا گیا اور بعد میں آپ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی پرورش فرمائی اور ہمیشہ یہ دعا کیا کرتی تھی، اے اللہ حسن کو مخلوق کا رہنما بنا دے۔ یہ دعا پوری ہوئی اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دنیا بھر کے لاکھوں مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنی۔ آپ کو تابعین میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ آپ نے تقریباً 100 صحابہ سے علم حاصل کیا، جن میں 70 کے قریب غزوہ بدر کے شہداء بھی شامل تھے۔ آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی بیعت